ایک آواز میں آپ لوگ ابھی تک یہاں حاضر ہیں ماشاءاللہ. اب آخری لمحہ پر ہے کہ اب 2-3 مقرر ہے جو ہمارے نہیں آ سکے، اسی کے معذرت کو ہم سنانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. جیسے کہ حضرت بلال صاحب ہی آنے والے تھے، اسی کے ذریعہ سے دعا کیا جاتا، لیکن حضرت کے اچانک چوا میں درد ہوئے، وہ ڈاکٹروں کو وہاں ایڈمٹ ہے، اس کے صحت کے لیے بھی دعا کرنا ہم لوگوں کو. ایک اور مقرر ہے جو جگی تنویر صاحب کے نام سے آپ جانتے ہوں گے، فلکا کے، وہ بھی آ رہے تھے. کہیں گاڑی میں ٹکر ہوا، وہ کسی لفڑے میں پھنس گئے، نہیں آ سکے، نہیں تو اس کو بھی آپ سنتے. کہا ایک مقرر اور بھی ہے جو نہیں آ سکے، کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، راستے میں رک گئے. لیکن جو بھی حضرات تھے وہ سارے حضرات آپ کے بیچ آئے اور سنائے. ان میں سے ایک چترویدی صاحب کٹیہار کے جو ابھی آپ کو سنیں گے، اور اسی کے ہاتھ دعا بھی ہونا ہے. یہ مدرسہ جو ہمارے نگرانیوں میں چل رہا ہے، مدرسہ عربیہ عائشہ للبنات، جو آپ کے گاؤں میں ایک چھوٹا سا چراغ جلا ہے. یہ کوئی خاص نہیں ہے، ایک چھوٹا سا چراغ ہے جو بچہ آنا جانا کرتا ہے. ابھی بھی لگ بھگ 200 بچیاں زیر تعلیم ہے، اور یہ ادارہ میرے نگرانی میں چل رہا ہے. ہم نے 3.5 کٹھا زمین رجسٹری کروایا مدرسے کے نام سے، اور اس کے بعد ابھی باؤنڈری سے پیک کیا، 3 کمرہ بنایا، غسل خانہ بنایا، لیٹرنگ بنایا. اب مدرسہ اس لائق کا ہو گیا ہے. اب ہمارا رمضان کے بعد جو ٹارجٹ ہوگا، ابھی 30 لڑکی کا رکھنے کا ٹارجٹ ہے، کوٹا ہے. اس کا 30 فارم بھی یہاں پر حاضر ہے. وہ جو رمضان کے بعد آپ بھر کے لائیں گھر سے، اور اس کا عمر ہوگا 12 سال 10 سال 11 سال. جو اپنا بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ یہاں آل انڈر تعلیم دیا جاتا ہے. عربی بول چال، انگریزی بول چال، اور عربی ٹرانسلیٹر اور اردو کا ترجمہ، عربی بہترین پڑھنا سکھایا جاتا ہے. جو ہمارے پاس اسٹاف جو ہے، معلمہ جو ہے، وہ زبردست پڑھی لکھی عالمہ فاضلہ ہے. جو میل خیرہ میوات میں جو مدرسہ ہے، اس سے پڑھی لکھی ہوئی عالمہ آپ کے گاؤں میں مہیا ہے، اللہ نے بھیج دیا ہے. اس لیے آپ گارجنوں سے ہماری درخواست ہے کہ اگر آپ اپنے بچیوں کو رکھنا چاہتے ہیں تو 30 فارم یہاں پر حاضر ہے. 30 بچیاں جو رمضان کے بعد انشاءاللہ اب ہمارے پاس سکت ہو گیا ہے کہ ہم بچیوں کو رکھ سکتے ہیں، اتنا انتظام ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے آپ رمضان کے بعد بلا ناگا آپ فارم بھر کے لائیں، انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. اور بچیوں کی کامیابی کے پیچھے کیا کہ چند چیزیں ہیں، جیسے کہ کیا کہ بڑے بڑے سرزمین ہند کے کونے کونے میں، درسگاہوں میں، کیا کہ حال ہی میں پہلے ہوئے، کیا اس طرح یہ مدارس اسلامیہ آزاد ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی ایک نعمت ہے. یہ مدارس جو ہے پورے دنیا کے لیے ایک نعمت ہے، جس کی افادیت کیا ہے. اور یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ دینی درسگاہوں کی قریب درسگاہ نبی اور اصحاب صفہ سے ملتا ہے جا کر کے. چنانچہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی اور اس کا ارشاد گرامی ہمارے لیے مثال راہ ہے کہ مدرسہ سب سے بڑی وہ کارخانہ ہے جہاں سے آدمی کی اور مخدوم شماری کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے دائی اور اسلام کی سپاہی تیار ہوتے ہیں. مدرسہ کا ایک بجلی گھر ہے، وہ پاور ہاؤس ہے، جہاں سے اسلامی آبادی اور انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے. مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں کیا کہ قلب و جگر اور نگاہ ذہن اور کیا ڈھلتے ہوئے جہاں سے پوری کائنات کا اکتساب ہوتا ہے، بلکہ پوری انسانیت زندگی کی نگرانی ہوتی ہے، جہاں کا فرمان پورا عالم ہر نافذ ہوتا ہے. ہر عالم کا فرمان ہے کہ اس پر، بلکہ اس کا تعلق براہ راست نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو عالمگیر ہے. مدرسہ کا تعارف، اس کی افادیت، اور حضرت نے جو فرمایا ہے کیا وہ آب و زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ اس کے ایک ایک نقطے پر غور کرنے کے بعد کیا ہے کہ عالمی زندگی سے کیا جڑنے کی ضرورت ہے. بہرحال انہیں ان مدارس میں سے ایک کری کا یہ ایک مدرسہ بھی ہے، مدرسہ عربیہ عائشہ للبنات، جس کی تائش کا پس منظر یہ ہے کہ علاقے کے چند باشعور اہل علم نے یہ محسوس کیا کہ علاقے کی پسماندگی اور جہالت کو
کیا ہے کہ دور کیا جائے، اس کے خرافات کو دور کرنا چاہیے۔ دینی درسگاہوں کے نہج پر ایک ادارہ قائم کر کے ان تمام لغویات کے سد باب کی حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ تاریخ پر گہری نظر رکھنے والوں کی نظر، جو خود میری بھی نگاہ کیا کہ پھرتے پھراتی ہوئی اس نقطے پر پہنچی ہے کہ جس کے خاص طور پر ہم تمام بیر نگر بسریا والوں نے نقطے پر یعنی دوسروں کا مال سمجھ کر چھوڑ رکھا ہے، جس کا تاریخ بتاتی ہے کہ یہ تاریخ ساز کیا کہ عورتوں کا بڑا ہی اہم کردار ہے، کیا ایک کردار ہوتا ہے۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت خدیجہ کا کردار ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے ان کے ساتھ ان کے بڑی بیٹی کا اسما کا کردار ہے، اسی طرح عمر فاروق کے پیچھے ان کی بہن فاطمہ کا کردار ہے، اور امام غزالی اور امام احمد کے پیچھے ان کی والدہ کا کردار ہے۔ اسی طرح اور بھی ڈگری جو ہوئی ہے، اکابر اونچے اونچے عہدے پر گئے ہیں، اس کی کامیابی کے پیچھے ماؤں کے کردار ہے۔ لمبا لسٹ میں مختصر بتا کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کہ یہ مدرسہ کا جو سالانہ بجٹ ہے، ابھی چونکہ تعمیرات اس سال ہوا ہے تو لمبا بجٹ ہے، لگ بھگ 5 لاکھ کا خرچہ ہے، جو تعمیرات میں 3 روم کو بنانے میں اور استنجا خانے بنانے میں اور بھی تعمیرات کے کاموں میں لگے ہیں۔ آپ لوگ سے دعا ہے، آپ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ادارہ کو اور بھی ترقی کریں۔ اس ادارہ کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے سماج میں جوان بچیاں کیا نقاب میں گھومیں، حجاب میں گھومیں، پردہ کیا چیز ہے وہ پردے کو سمجھے، تاکہ جب حیا ہمارے سماج میں ہوگا انشاءاللہ اچھے اولاد آپ کے سماج میں آئیں گے۔ حیا کا پردہ ختم ہو جائے گا، اچھے اولاد کبھی نہیں آ سکتے۔ اس لیے یہ اجلاس کرانے کا منشا یہی ہے کہ ہم گارجنوں کے اس بات سمجھ میں آئے، ورنہ یہ اتنا بڑا کام جہاں کو کھڑا کرنا اور اتنا 1 مہینہ سے محنت کرنا، ایک طرح بندہ میدان میں کھٹنا، یہ کوئی مغز ماری کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک کمال وہ ہے تاکہ ان میں سے کچھ گارجن کی بات سمجھ میں آ جائے، تاکہ وہ اپنے بچیوں کو بنائے۔ اگر ایک بیٹیاں دیندار بنتی ہے تو ایک خاندان برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ میں انہی کی باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کے ساتھ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہی طے ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، وما توفیق الا باللہ۔